گھر میں بکری پالنے سے گھر میں پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے بال سفید ہونا رک جاتے ہیں۔ بطخ کا کچا انڈا کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ مرغی کا سوپ پینے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ مچھلی پکا کر کھانے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے عمر میں اونٹ کی چربی کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ تلوں کو کچا کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بٹیرے کا گوشت کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بات بات پر لڑتا رہتا ہے تو ان میں سے پیدا ہونے والے بچے بھی ان سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ حیض کے دنوں میں تیز مرچیں کھانے سے سوجن زیادہ ہوتی ہے، اور خارش کا مسئلہ ہو تو بکری کا دودھ خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھانے کا پہلا نوالا بلی کو ڈالنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے پیٹ بڑھ گیا ہے تو بند گوبھی کا پتا رات کو پیٹ پر رکھ کر سونے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھا کر دودھ پینے سے ہڈیاں طاقتور ہوتی ہیں۔ کچا لہسن سوتے وقت چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے کینسر کی بیماری جنم لیتی ہے۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے معدے میں جلدی کھانا ہضم کر لیتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار مباشرت کرنے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ پھٹکری کو تھوڑی دیر تک بغل میں دبا کر رکھیں تو بغل کی بدبو دور ہو جائے گی۔ صبح کے وقت لیمو کاٹ کر منہ پر پھیر لیں اور اس کے بعد منہ دھوئیں، دانے نہیں آئیں گے۔ بیگن کی راکھ اور چونا بھگو کر مسوں پر لگانے سے مسے ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی پر چینی لگا کر نہار منہ چوسنے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کچے تل کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ کنگھی پر لیموں کا پانی لگا کر پلکوں پر پھیرنے سے پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ شام کے وقت نیم گرم دودھ پانی سے سفید بال کالے ہونے لگتے ہیں اور دوبارہ سفید ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر زیورات ایک ساتھ رکھے جائیں تو ان میں گڑا لگ جاتی ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر ڈال دیں اور پھر کھول لیں، آرام سے گل جائیں گے۔ پانی میں ڈیٹول ڈال کر سر دھونے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چھوٹی چھاتیوں کی وجہ سے شرمندہ ہے تو نہار منہ روزانہ 1 لال ٹماٹر کھایا جائے۔ کچھ ہی دنوں میں چھاتیاں ٹماٹروں کی طرح لال اور بڑی ہو جائیں گی۔ نہانے کے پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہانے سے تھکن ختم ہو جاتی ہے اور جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں سبزیاں ابالیں اسی پانی سے آٹا گوندنے سے روٹیاں نرم اور خوبصورت بنتی ہیں۔ یخنی بنانے کے لیے جب گوشت اور پانی کو چولہے پر رکھیں تو آگ آہستہ رکھیں۔ برتن سے مچھلی کی بدبو ختم کرنا ہو تو اس میں چائے کی پتی ڈال کر پانی ملا دیں اور 10 منٹ بعد برتن دھو دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ انجیر کو توے پر جلا کر دانتوں پر ملنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر بھی کاٹتے وقت ہاتھوں پر جامنی رنگ لگ جائے تو پانی میں نمک ملا کر ہاتھ دھوئیں اور رنگ اتر جائے گا۔ پانی میں واشنگ پاؤڈر ملا کر برتن دھونے سے برتنوں کی چکنائی فوراً اتر جاتی ہے۔ اگر پلاسٹک کی پانی والی بوتلیں خراب ہو جائیں تو ان پر مالٹے کی چھلکوں کا پانی نکال کر رگڑنے سے بوتلیں صاف ہو جاتی ہیں۔ شیشے کے برتن دھوتے وقت ان پر آلو کی چھلکیں رگڑنے سے برتن فوراً صاف ہو جائیں گے۔ کپڑوں پر اگر چائے کا داغ لگ جائے تو اسے لسی میں دھوئیں۔ اگر گھر میں کوئی نیا پودا لگانے کا دل لگے تو پودے لگانے سے پہلے انڈے کی چھلکیں نیچے مٹی میں گاڑ دیں تو پودا جلدی بڑا ہوگا۔ اگر تنگ جوتے کی وجہ سے پیر دکھتے ہو تو فلالین کے کپڑے کو بھگو کر جوتے میں رکھنے سے جوتا کھل جاتا ہے اور پھر پاؤں بھی درد نہیں کرتے۔ اگر پالش پڑی سوکھ جائے اور اسے دوبارہ کارآمد بنانا ہو تو سرسوں کا تیل گرم کر کے تھوڑا سا پالش میں ڈال دے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر چاندی کے زیورات کے ساتھ جا کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو چاندی کے زیورات کالے نہیں پڑتے۔ بجلی کی سری پر زنگ لگ جائے تو کھانے والا سوڈا اس پر رگڑنے سے زنگ فوراً اتر جاتا ہے۔ جہاں چوہے ہوں وہاں پیپر منٹ بری کر کے چھڑک دیں، دوبارہ چوہے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ اگر دیگچی جل کر اندر سے کالی ہو گئی ہو تو کپڑے پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے
کلنگ جلدی اتر جاتی ہے۔ اگر کتابوں میں کیڑا لگ جائے تو سفید مرچ کا صفو بنا کر چھڑکاؤ کرنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آٹے میں کیڑا لگ جاتا ہو تو آٹے میں 2-3 لیموں کے پتے ڈال دینے سے کیڑا نہیں لگتا۔ اسٹیل کے برتن دھوتے وقت پانی میں اگر نیم کر لیموں نچوڑ لیا جائے تو برتن جلدی اور بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ اور کچن میں مچھلی کی بدبو پھیل گئی ہو تو کچن میں موم بتی جلا دو، تمام بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر کپڑے بال پان کا داغ لگ جائے تو پیاز رگڑ کر دھونے سے داغ فوراً اتر جاتا ہے۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر سر میں لگانے سے جوئیں بھی مر جاتی ہیں اور بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ اگر جوتے پر بدنما داغ لگ جائے تو مالٹے کا چھلکا جوتے پر نئے جیسا ہو جائے گا۔ اگر چاہے چنگم کا داغ اتارنا ہو تو پانی کو گرم کر کے صابن رگڑنے سے فوراً چنگم اتر جاتی ہے۔ جسم سے بدبو آتی ہو تو گلاب کا عرق پانی میں ڈال کر نہا لو۔ بغل سے بدبو آتی ہے تو بغل میں لیموں کا چھلکا رگڑو۔ چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو شہد آٹے میں ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کا تیل پاؤں کے تلوں پر رگڑو۔ حیض کے دوران زیادہ خون بہتا ہو تو ککر کے پھول سونگھو، اس کے پتے بچاؤ۔ حمل ٹھہرنے پر الٹیاں آتی ہوں تو سونف پانی میں بھگو کر استعمال کریں۔ گلاب کے پھول چبانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تنگ کپڑے پہننے سے حیض کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیبرا کو دیکھنے سے بینگا پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر چند منٹ کے لیے دودھ میں بھگو لیا جائے تو پیاز خاصا فرائی ہوتے ہیں۔ کیک سے آنے والے انڈوں کی بدبو کو دور کرنے کے لیے انڈوں کو پھینٹتے وقت ان میں 1 کھانے کا چمچ شہد ملا دیں۔ کیک میں انڈے کی بو نہیں آئے گی۔ بھنڈیاں پکاتے وقت چند قطرے لیموں کا رس یا 1 کھانے کا چمچ دہی شامل کر دیں تو بھنڈی خاصا پکتی ہے۔ بسکٹ زیادہ عرصے تک خاصا رکھنا ہو تو اسے ربڑ ٹائٹ لفافے میں بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ کھانا پکاتے وقت اگر ایک موم بتی روشن کر کے چولہے کے پاس رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہتی ہے۔ اگر سالن پتلا ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی بھنی ہوئی سوجی ڈال دیں۔ سالن گاڑھا اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ پکوڑے خستہ و مزید بنانے کے لیے بینگن گولتے وقت اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر دیں اور بیسن کو اچھی طرح پھینٹ کر 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکوڑے نکلتے ہوئے آنچ کم رکھیں اور سٹیل کا چمچ استعمال کریں۔ اگر پکوڑے کڑکرے بنانا ہو تو بیسن گولتے وقت اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا یا سوجی شامل کر دیں۔ پالک، میتھی اور سرسوں کے ساگ کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے دھونے کے بعد کسی بڑے برتن میں پانی بھر کر اس میں 1 چائے کا چمچ ہلدی ڈال دیں اور پالک، میتھی یا سرسوں کو اس میں بھگو دیں۔ سونے کے چمچ میں گیڑا لگ جائے تو اس میں تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں، گیڑا آسانی سے کھل جائے گی۔ اگر آپ کی انگلی میں انگوٹھی پھنس جائے تو اسے اتارنے کے لیے انگوٹھی والا ہاتھ برف کے ٹھنڈے پانی میں بھگوئیں۔ ایسا کرنے سے انگلی سکڑ جائے گی اور ٹھنڈا اور انگوٹھی آسانی سے اتر جائے گی۔ اگر آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کی کھٹاس دور ہو جائے گی۔ گھر کے دروازوں، کھڑکیوں کے شیشے اور آئینے چمکانے کے لیے کپڑوں میں لگانے والا نیل پانی گھول کر شیشوں پر ملیں، پھر صاف اور نرم کپڑوں کی مدد سے اسے صاف کر لیں، شیشے چمک جائیں گے۔ کچرے کے ڈبے میں پرانا اخبار بچا دیں، اس طرح اخبار چھلکوں وغیرہ سے نکلنے والا پانی جذب کر لے گا اور ڈسک پر خشک رہے گا۔ کیلا لا کر رکھ جائیں تو یہ بڑی جلدی کالے ہو جاتے ہیں اور پھر بچے انہیں کھانا پسند نہیں کرتے۔ انہیں گچھوں کی شکل میں نہ رکھیں کیونکہ اس طرح یہ بہت جلد پک جاتے ہیں۔ اس کی بجائے انہیں علیحدہ کر کے رکھیں۔